التي هي أم الصدقين وأكبر هدى الله على الخافقين وريحانة سدرة المنتهى فكان قاب قوسين أو أدنى کی مشہور ہے وكلمات التقوى التي هي أم الصدقين وأكبر هدى الله على الخافقين وريحانة سدرة المنتهى والكلمات التقوى والعروة الوثقى والسيدة العظمى والستر الله المرخى پوری کائنات میں اللہ کا سب سے بڑا حجاب نبی کی بیٹی والانسیت الحورا یہ عام انسیہ نہیں ہے یہ حورا ہے والمریم الکبرى والبدول العذرا عذرا کسے کہتے ہیں کہ جناب سیدہ مریم کے ہاتھوں کی عیسیٰ موجود ہے لیکن پھر بھی عذرا ہے والحرۃ بیضاء ام ابیہا کیا معنی ہے اس کے اسی کے پر اشارہ کریں معنی یہ جاتا ہے کہ باپ کی ماں نہیں کئی کسی ماں معصوم نے نہیں فرمایا کسی معصوم نے اس کے لیے ڈیفینیشن نہیں کیا کہ نبی نے فرمایا کہ تو میری ماں ہے نہیں یہاں اصطلاحی معنی لیے جا رہے ہیں یہاں لغوی معنی ہے اصطلاحی معنی مثلا کہ موٹر وے ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں ام الشارع یہ سڑکوں کی ماں نہیں ہے سڑکوں کی اصل ہے ذرا کیسا ہے دماغ کو کہا جاتا ہے ام الراس یہ دماغ ساری کی ماں نہیں ہے دماغ کی اصل ہے قرآن مجید میں کتاب ہے ام الکتاب ہے قرآن میں سورہ فاتح کو کہا گیا ام الکتاب یہ سورہ فاتح جو ہے نا یہ قرآن کی ماں نہیں ہے قرآن کی اصل ہے اس لیے مولا نے ممبر سے کہا تھا علم ما کانا وما یکون فی القرآن وعلم القرآن کلہ وعلم القرآن کلہ فی سورۃ الفاتحہ وعلم سورۃ الفاتحہ کلہ فی البسملہ وعلم البسملہ کلہ فی الفاتحہ وانا نقطۃ علی تحت الباء اس قرآن کی اصل سورۃ فاتحہ ہے سورۃ فاتح کی اصل بسم اللہ ہے بسم اللہ کی اصل با ہے با کی اصل با کا نقطہ ہے میرا علی با کا نقطہ ہے یہ آج سے 100 سال پہلے ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ علی کیسے پورے قرآن کا نقطہ ہے دیکھا کیسے پورا قرآن کا باب سے بڑھ گیا یہ سائنس نے دور حاضرہ کی سائنس نے سمجھایا جو آدمی نیٹ کھولتے ہیں نا نیٹ وہ میری بات کو سمجھے گے اگر آپ نے نیٹ کھولنا اس سرچ کی عبارت دے گی کہ آپ نے عالم کھولنا ہے آپ پوری عبارت دے دیں اگر ڈاٹ اگر نہ لگائیں تو عالم نہیں کھلتا جب تک نقطہ نہ لگائیں عالم نہیں کھلتا تو جب تک نقطہ نہ لگائیں عالم نہیں کھلتا علی تو قرآن کا نقطہ ہے تو یہ کیا معنی ہے ام ابیہا یہ ام کی لغوی معنی یہ ہے شے کی اصل شے کی جو کچھ مصطفیٰ ہے اس کی اصل زہرا ہے ایک قرآن مجید کے آیت یہاں میں پڑھتا ہوں ایک حدیث تھوڑی سی طبیعت ہو جائے دیکھیے میں عام جگہ میں مجلس پڑھ مجھے آج میں فخر محسوس کر رہا ہوں ایک بہت بڑی علمی ادارے میں یہ مالک کی لگا ہے تمہارا جو ہے نا یعنی میرا فخر ہے یہ میرے لیے فخر ہے کہ مجھے یہاں پہ شرف ملا اور میں یہاں پہ آیا اور آپ کے سامنے محمد اور علی محمد کی ڈوبی جہاں میں یقیناً کی ڈوبی میں بات کروں گا بڑے اعتماد سے کروں گا سوال پاڑے محمد اور علی قرآن مجید کی آیت سنیں دیکھئے 18,000 عالم ہیں ان میں 3 بڑے عالم ہیں عالم ناسوت عالم ملکوت عالم لاہوت
ناسوتی عالم کے ہمارا عالم ہے جو مادے اور روح کا ہوتا ہے، یہ دونوں چیزوں ہو تو پھر اور عالم ملکوت صرف روح کا ہوتا ہے، عالم لہو کسی شے کا ہوتا ہی نہیں۔ اب قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں، توجہ کرنا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 4 ہے، وَتَحْرِمُ الْمَلَائِكَةُ وَرُوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سنة۔ اگر ہمارے اس عالم میں 50,000 سال گزرے، کتنے؟ بولے 50,000 سال گزرے تو عالم ملکوت میں ایک دن گزرتا ہے۔ عالم ملکوت میں ایک دن گزرتا ہے، عالم ملکوت میں 50,000 سال گزرے، عالم لاہوت میں ایک دن گزرتا ہے۔ یعنی ہمارے 50,000 عالم ملکوت کا، عالم ملکوت کے 50,000 سال ایک دن۔ میرا چھٹا امام فرماتا ہے ان جدتی فاطمہ التي تدور بها القرون الاولى، میری دادی فاطمہ کے روح سے عالم لاہوت، عالم لاہوت نہیں، عالم ملکوت نہیں، عالم لاہوت کی پہلی صدیاں حرکت کرتی تھی۔ توجہ ہے، جو کچھ مصطفیٰ ہے اس کی اصل ظاہر سارے بولے زہرا ہے، وہ مصطفیٰ ہے، وہ رسول ہے، یہ وعدہ الرسالہ ہے، وہ نبی ہے، یہ شرف النبوہ ہے۔ یہ ہے وعدہ کہ انت ام ابیہا وبرکۃ الانبیاء والصدیقۃ والطاہرۃ والزکیۃ والراضیۃ والمرضیۃ والمحسنۃ والمبارکۃ صلوات۔ یہ میں نے چند القاب پڑھے ہیں، اور ابھی میں نے شہزادی کے ذاتی اسم کی تلاوت کر دی ہے، ذاتی اسم کی، جس کے معنی ہے جہنم سے چھڑانے والی، فاتح اولیاء من غضبی، فاتح اعداء من رحمتی۔ یہی حدیث قدسی ہے، یہی نبی کی بیٹی ہے جو میرے دشمن کو میری رحمت سے بھگائے گی، میری اولیاء کو میرے غضب سے بچائے گی۔ جب میں شہزادی کا نام دوں گا، آپ سب جتنے میرے سامنے بیٹھے ہیں، شہزادی کے احترام کے لیے سب کھڑے ہو کر دودھ پڑھ کر پھر بیٹھنا ہے، سب نے کھڑا ہونا ہے۔ وعلى أمها وعلى أبيها وعلى بهلها وعلى بريها وعلى بنتها عليهم السلام صلوات۔ ولعنۃ اللہ علی اعداء فاطمہ الزہرا، خاتون جنت کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ وعلی اعداء امہا، شہزادی کی والدہ کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ وعلی اعداء ابیہا، شہزادی کے بابے کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ وعلی اعداء بہلہا، شہزادی کے وارث کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ وعلی اعداء بریہا، شہزادی کے شہزادے حسنین کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ وعلی اعداء بنتہا، شہزادی کی شہزادی ثانیہ الزہرا کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ اللہم علی من عزا فاطمہ الزہرا، اللہم عنہم جمیعا۔ اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ دیکھیں حضور، جب تک کسی چیز کی ویلیو کا نہ پتا ہو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ یہ تو ہمارا اتباع ہے
کا قرآن میں کیا کر سکتا ہے؟ تو جو ہے یہ جو ہماری آج رات گیدرنگ ہونی ہے، اس کی قرآن میں کیا کر سکتا ہے؟ وہ اگر توجہ فرمائیں تو آج کی گیدرنگ کا مفہوم قرآن سے پیش کر دوں۔ تو سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 91، قل فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے میرے حبیب، یہ یہودی، یہ مسیحی، یہ عیسائی اپنے اپنے قبیلوں میں بیٹھ کر بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم مومن ہیں۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو کسی ایک مومن کو ڈال کے قتل کرے اس کی جگہ جہنم ہے۔ ان عیسائیوں نے، یہودیوں نے پہلے نبیوں کو قتل کیا ہے اور قتل کرنے کے بعد کہتے ہیں مومن ہیں۔ ان سے پوچھو تو مومن کیسے ہے؟ تو نبی اسلام نے عیسائیوں کو، یہودیوں کو بلایا، تم کہتے ہو مومن ہیں، کیسے مومن ہیں جو تم نے پہلے نبیوں کو قتل کیا؟ اور کہ ہم نے تو نہیں قتل کیا، وہ تو ہمارے باپ اجداد نے قتل کیا تھا۔ کا قرآن میں آیت ہے تو نے فالبات تقتلون انبیاء اللہ من قبل، تم نے قتل کیا۔ کہتے ہیں ہم نے کیسے قتل کیا ہے؟ تو نبی نے اس کی شرح فرمائی، تم نے قاتلوں سے نفرت نہیں کی، لہذا تم بھی قاتل رہا۔ یہ صرف عبدالرحمن بن مجرم سے نفرت کے اظہار کے لیے بیٹھے ہیں تاکہ ہمارا بھی شمار قاتلان ابن مومنی میں نہ ہو۔ دیکھیے قرآن مجید سے اگر آیت پڑھی جائے تو کوئی آدمی یہ سوال نہیں کرتا اس کا راوی کون ہے، اور آسانی زبان سے پتہ چلے آپ کے اندر ولایت کتنی ہے۔ حقیقت میں پہلی بار اس بار پڑھ رہا ہوں، اس پورے شرح کا رمضان آج پہلے بار پڑھ رہا ہوں، تو میں نے آج مجلس سے بڑی بورے اس سے پڑھا ہوں، کیونکہ رمضان کے مہینے میں روزہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ ایسا دعا کرتا ہوں کہ وہ اس طرح ایک آدمی عام دنوں میں آدمی پڑھ سکتا ہے، وہ بڑا مشکل ہے کیونکہ لوگ اسکار کرنے کے بعد پڑھتا ہے تھوڑا، تو آپ سے توجہ فرمانی ہے۔ یہ قرآن مجید میں اگر آیت پڑھی جائے، کبھی کسی نے پوچھا کہ اس کا راوی کون ہے؟ بولو نہیں پوچھا اس کا پارہ کون سا ہے، سورت کون سی ہے، آیت کون سی ہے۔ قرآن مجید کے بعد یہ واحد کتاب ہے ناج البلاغہ۔ اگر اس میں سے اگر آپ حدیث پڑھیں گے تو کوئی نہیں پوچھے گا اس کا راوی کون ہے۔ بولو پیچھے والے پوچھیں گے کہ یہ خطبہ کون سا ہے، تو ناج البلاغہ کا خطبہ نمبر 190 سے لے کر سفر شروع کریں۔ اللہ نہیں فرماتے ناج البلاغہ میں من قطع منکم علی فراشہ وہو علی معرفۃ حق ربہ ومعرفۃ حق رسولہ ومعرفۃ حق اہل بیتہ مات شہیدہ ووقع اجرہ علی اللہ صلوہ۔ تو جب 190 میں یہ خطبے میں مولا کا لکھا ہے، مولا فرماتا ہے کہ تم میں سے جو بھی اپنے بستر پہ مار جائے، کسی موت کسی حالت میں بستر پہ مار جائے، لیکن اس کی حالت کیا ہو، وَهُوَ عَلَى مَعْرِفَةِ حَقِّ رَبِّهِ وَمَعْرِفَةِ حَقِّ رَسُولِهِ وَمَعْرِفَةِ حَقِّ اہل بیتہ، اللہ کے حق، رسول کے حق اور آل رسول کے حق کی اگر معرفت رکھتے ہوئے تو بستر پہ بھی اگر بیماری کی حالت میں بھی مر گیا تو شہید مر گیا۔ اس میں راوی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تو جو ہے اللہ کا حق، رسول کا حق،
اور آل رسول کا اس کی اگر معرفت رکھتے ہوئے اس عالم میں کہ وہ آبادیہ ہے، وہ والا معرفت حق ربی، اس حالت میں مرے کہ اللہ کے حق کی معرفت رکھتا ہو، رسول کے حق کی معرفت رکھتا ہو، آل بیت کے رسول کے حق کی معرفت رکھتا ہو، ماتا شہیدہ وہ شہید بھی ہے، وہ واقع اجر اللہ، اس کا اجر اللہ کے اوپر۔ تو آپ کو ایک رستہ دینا چاہتا ہوں، ایک گفتگو میں پورا کروں کہ ہم مقصود پہ نہیں، پر مطلب نہیں بول سکتے، ایک رستہ بنا رہا ہوں کہ اللہ کا حق کیا ہے، چلنا تمہیں خود ہے، میں نہیں چلا رہا ہوں، اپنی پکڑ میں نہیں چلاؤں، رسول کا حق کیا ہے اور آل رسول کا، بولو سارے بولو، جب اس میں موت آئے گی تو کیا ہوگا؟ بولو اپنے منہ سے، شہید کا حساب کے نام بھی کوئی نہیں ہے۔ دیکھیے اگر اللہ کو نبی کہیں کفر ہے، بولو اللہ کو اگر نبی کہیں، نبی کو اللہ کہیں شرک ہے، اللہ کو امام کہیں کفر، اور امام کو اللہ کہیں، لیکن ایک مقصد ایسا ہے جس میں تین لوگ مشترک ہیں۔ بابا یہ چاشتوں کے بتا رہا ہوں کچھ عالم ممبر سے عالم محمد اتفاق ایک پرسنٹ بھی نہیں ہوتا، کیا عالم محمد کا اتفاق ہے؟ وہ جتنے بھی مسائل ہیں وہ کھڑے ہیں، آپ کا اربوں خربوں ڈالر خرچ ہو رہا ہے لیکن وہ مسائل کھڑے ہیں۔ ممبر سے تو کچھ بھی نہیں، ہم نے ممبر سے کیا ہے، وہ لوگ جنتوں بھی چلے کہتے ہیں ہمیں ممبر سے کیا ہے، اب تو ممبر 2020 بن گیا ہے، سننے والے بھی 20 دیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنے والا بھی 20 کہنا چاہتا ہے۔ تو لیکن رزق تو امام زمانہ کا ہے، جس کا رزق کھا رہے ہیں تو اس کا بھی تو کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، بولو تو بیٹا۔ یعنی اللہ کو نبی کہنا کفر، نبی کو اللہ کہنا شرک، اللہ کو امام کہنا کفر، امام کو نبی اللہ کہنا شرک۔ ایک منصوب کون سا؟ میدان قدیم میں نبی نے کیا فرمایا تھا؟ ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، وانا مولا المؤمنین، میں مومنوں کا مولا ہوں، فمن مولا ہو فعلی مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اللہ بھی مولا، علی بھی مولا، رسول بھی مولا۔ رسول کو مولا کہنا اہل دین سے علی کو مولا کہنا، یہ تو اب قرآن کی آیت تو جو تو سورہ مائدہ کی آیت 55 اور 56 ارشاد اور انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا جو کہ الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ اب یہ بجھایا جا رہا ہے کہ علی کو اللہ کا ولی مانو، یہ آیت یہ ہے ہی آیت کیا بتا رہی ہے؟ آیت بتا رہی ہے علی کو اپنا ولی مانو، اللہ تمہارا ولی، رسول تمہارا ولی، علی تمہارا ولی۔ ہمیں کہہ رہا ہے علی کو ولی اللہ مانو، اگر علی اللہ کا ولی نہیں ہے تو پھر ولی کون ہے؟ بابا علی تو ولی کہاں رکھا ہے؟ علی سرور علی ولی اللہ بنانے والا وہ علی ولی کہاں رکھا ہے؟ جب تک وہ ولی اللہ نہیں بن سکتا جب تک علی کو اپنا ولی نہ مانے۔ وجہ ہے ہماری ایک جو ہے نا وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ، جس نے اللہ کو ولی مانا، یہ تو میرے سے بڑھتا ہی کوئی نہیں ہے، وَرَسُولَهُ، اس کے رسول کو ولی مانا، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اس صاحب و ایمان کو ولی مانا، اس نے حالت رکھوں میں بتا دیا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یہ تین ولایتوں پہ ایمان لانے والا اللہ کا گروہ ہے۔ میں نے قرآن مجید کو اس حال سے دو مرتبہ لکھا ہے، میرے تک احباب جانتے ہیں، تفسیر انشاءاللہ قریب آ رہی ہے۔ میں بڑے اعتماد سے کہہ رہا ہوں کہ بسم اللہ سے بنتا ہے الناس کسی تک کوئی ایک آیت نہیں ہے جس میں یہ ذکر ہو کہ دو ولایتوں کو ماننے والا اللہ کا گروہ ہے، لیکن تین ولایتوں کو ایمان لانے والا اللہ کا گروہ ہے۔
لیکن رسول کی ولایت کیا ہے؟ علی کی ولایت کیا ہے؟ پہلے تو یہ پڑھیں، اللہ کی ولایت کو سب جانتے ہیں، توجہ ہے؟ تو پھر حدیث پڑھتا ہوں، حدیث سمجھاتا ہوں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ میری ڈیوٹی مختلف ہے، تمام جتنے بھی محبت سے آ رہے ہیں نہ میں خطیب ہوں، نہ مقرر ہوں، میں چھوٹا بیان ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، چھوٹا سا طالب علم ہوں، میری ڈیوٹی مالکہ نے جو ہے وہ میں پوسٹ مین آف دی آل محمد ہوں۔ اللہ کی ولایت تو سمجھ میں آ جاتی ہے، رسول کی اور علی کی کیا ولایت ہے؟ آپ کلام معصوم سے کتابوں کے حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک بہت بڑے دینی پیمانے میں کھڑا ہوں اور یہاں الحمدللہ ہمارے ملک کی یعنی علمی لحاظ سے بہت بڑی نمائندگی ہو رہی ہے اور مولانا وحید کی حفاظت فرمائے۔ یہ جہاں پہ جو کہہ رہا ہے کہ ایک بڑی نمائندگی ہے تو اس لیے مجھے کتاب کے حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے اگر گفتگو سے جا کر پتہ کر لینے میں بہت بصاحت کی کتاب موجود ہے کہ یہ آل محمد اور آل محمد کی ولایت کیا ہے، تو معصوم فرماتے ہیں ولایتنا ولایت اللہ، ہماری ولایت اللہ کی ولایت ہے، وہ ولایتنا ولایتنا، اللہ کی ولایت ہماری ولایت ہے، ہماری ولایت اللہ کی ولایت ہے، اللہ کی ولایت ہماری ولایت ہے، اللہ کی لا محبت سبیر تک تو ملا بے ولایت علی ابن ابی طالب، اللہ نے تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کو نبوت نہیں دی، کسی رسول کو رسالت نہیں دی، جب تک اس نے 14 کو اپنا ولی نہیں مانا۔ ان کی ولایت اللہ کی ولایت، جیسے اللہ کی ولایت ایسے ان کی ولایت، میری طرف دیکھیں توجہ ہے، جیسے اللہ کی ولایت ویسے ان کی ولایت، جہاں تک اللہ کی ولایت وہاں تک ان کی ولایت، فرق کیا ہے؟ فرق بھی ہونا چاہیے، ان کی ولایت اور 14 کی ولایت میں فرق ہے، اللہ کی ولایت ذاتی ہے، 14 کو اللہ نے اپنی ولایت دی ہے۔ لگاؤ کسی بات سکتا ہے تو ان کی ولایت ہے کیا؟ توجہ ہے، توجہ ہے کہ جیسے اللہ کی ولایت 14 کی ولایت، 14 کی ولایت اللہ کی ولایت، آپ پھر حدیث پڑھنا کیونکہ کچھ میں ہوں آل محمد کا، میں نے اپنی طرف سے کوئی ایک لفظ نہیں کہنا، یہ جو بھی حدیث پاٹھا یہ ہے نا، یہ پرواد در مرکوز میں سواد السید آیت المزواد سید خمینی رضوان اللہ علیہ اس کتاب کی حدیث کی دیا، میرا چوک چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہماری اور اللہ کی ولایت اور علی محمد کی ولایت اسی تشریح کرتے ہیں، مولا فرماتے ہیں لنا و اللہ حالات و فی نحن و نحن فی ہوا، ہمارے اللہ سے ایسے حالات ہیں جس میں وہ ہم ہو جاتا ہے، اب وہ ہو جاتے ہیں، وہ ہم ہو جاتا ہے، اب وہ ہو جاتا ہے، ان اللہ وہ ہو لیکن اللہ اللہ ہے، ہم ہیں۔ ہمارے اللہ سے حالات ہیں اس میں ولایت میں، کیونکہ ہماری ولایت اللہ کی ولایت ہے، اللہ کی ولایت ہماری ولایت ہے، توجہ ہے، یہاں ایک آیت میں چاہتا ہوں کہ ایک گفتگو میں کم از کم 10-22 کا تو ٹیسٹ ہونا چاہیے، آپ کو رستہ دے رہا ہے، سورہ نازیات کی آیت پڑھ دو سورہ نازیات کی آیت، فالمدبرات چھوٹی سی ہے 5 نمبر ہے، قرآن میں اللہ
جان نکالتے ہیں. قسم ہے ان فرشتوں کی جو نرمی سے نکالتے ہیں، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو اس کائنات میں امر کی تدبیر کر رہے ہیں. فالمدبرات امرا، کوئی فرشتہ ہے اس کا ہوا پہ کنٹرول ہے. میری طرف دیکھنا، کوئی فرشتہ بالکل آپ اسی طرح ہے نا کہ اگر معرفت یہ رکھیں گے تو شہادت کی موت ہوگی. وہ آپ رستہ بنا رہا ہوں. کوئی فرشتہ اس کا ہوا پہ کنٹرول ہے، اسے ملک الہوا کہتے ہیں. کوئی فرشتہ اس کا پانی پہ کنٹرول ہے، اسے ملک الوا کہتے ہیں. کوئی فرشتہ کا بارش پہ کنٹرول ہے، اسے ملک المطر کہتے ہیں. کوئی فرشتہ کا بادل پہ کنٹرول ہے، اسے ملک السحاب کہتے ہیں. کوئی فرشتہ اس کا رزق تقسیم کرنے کا ہے، اسے قاسم الرزق کہتے ہیں. کوئی فرشتہ اس کا موت پہ کنٹرول ہے، اسے ملک الموت کہتے ہیں. کوئی فرشتہ اس کا حیات پہ کنٹرول ہے، اس کو ملک الحیات کہتے ہیں. یہ کائنات میں جتنا بھی نظام چل رہا ہے یہ اللہ کے فرشتے جو ہے یہ نظام چلا رہے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں نظر آ ہے 152 خطبہ میں مولا علی فرماتے ہیں انما العائمۃ قوام اللہ علی خلقہ. یہ کائنات میں جتنا بھی نظام چل رہا ہے، کوئی بارش چلا رہا ہے، کوئی ہوا چلا رہا ہے، کسی کا بارش پہ کنٹرول، کسی کا ہوا پہ کنٹرول، کسی کا موت پہ کنٹرول، کسی کا حیا پہ کنٹرول. ان العائمۃ قوام اللہ علی خلقہ. اس پوری کائنات میں جو نظام چل رہا ہے، ہم 14 اس پورے نظام کے ناظم اعلیٰ ہیں. نظام چل رہا ہے، نظام کام فرشتے کا ہے، فرشتہ رزق تقسیم کا ہے. علی اس نظام کا ناظم اعلیٰ ہے. علی قسیم النار والجنہ ہے. علی جنت اور دوزخ تقسیم کرتا ہے. جہاں جو ایک حدیث پڑھنے میں سامنے آپ تاکہ تقویت ہو جائے. توجہ ہے، یہ حدیث صحیح و الابرار میں موجود ہے. دیکھنی تو پہلے نبی فرماتے ہیں یا علی ان اللہ زوجک ابنۃ فاطمہ. اچھا بابا کی بچوں کی خیر جنہوں نے علی جواب دیا ہے کہ بڑا محبت کا مولا ان کے رزق میں اضافہ کرے، مولا ان کی تمام دین کی حاجات پوری کرے. وجہ ہے نبی فرماتا ہے، وجہ فرمایا میں سمندر کو کوزے میں ایک حدیث میں بات کر رہا ہوں یا علی ان اللہ زوجک ابنۃ فاطمہ. علی اللہ نے تیری شادی میری بیٹی فاطمہ سے کی. کس نے شادی کی ہے؟ کس کی؟ علی کی. کس سے؟ لوگ کہتے ہیں کہ آسمانوں میں رشتے جوڑے بنتے ہیں، زمین پہ عمل بنتا ہے. اگر آسمانوں پہ جوڑے ہر جوڑا آسمان میں بنتا ہے تو پھر زمین پہ طلاق کیوں ہو جاتی ہے؟ آسمان میں جوڑا علی جو بطول کا بنا، اور کوئی جوڑا نہیں بنا، یہ آسمان پہ جوڑا ہے. توجہ ہے یا علی ان اللہ زوجک ابنۃ فاطمہ. یا علی اللہ نے تیری شادی میری بیٹی فاطمہ سے کی ہے. وجعل صداقها على العرش. یہ جتنی زمین ہے 7 مریادوں کی، جتنی زمین ہے اللہ نے تیری طرف سے میری بیٹی فاطمہ کو حقدار دیا. یا علی یہ 7 بریادوں کی زمین جس میں لفظ زمین کا اطلاق ہے، اللہ نے تیری طرف سے، اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کو حقدار دیا. آپ کی بیٹی حقدار نہیں لیتی؟ بولو جو بیٹوں والے بھائی سے بتاؤ نا، لیتی ہیں. حقدار منقوہ کی ملکیت ہوتا ہے.
بولو آپ کی بیٹی نے اخبار لیا اور سمجھ کی کہا بیٹے والوں کو سسرال والوں کو بولو اس کی مرضی ہے جب تیرا حق نہیں بیٹی کا کمال کی وہ مانتا ہے تو یہ زمین کس کا کمال ہے بولو بولو پیچھے والے بولو بھائی یہ دعوے سامنے تو نہیں بول رہے کس کا کمال ہے کس کا سیدہ کا ہے کس نے کیا اللہ نے کس کی طرف سے علی کی طرف سے کس کو سیدہ کو اب یہ زمین ہے یہ کس کی ملکیت کس کی ہے حدیث میں نے پڑھی ہے میں نے شعر نہیں پڑھا یہ میرا جملہ نہیں ہے یہ معصوم کا جملہ ہے تو یہ زمین کی مالکہ کون ہے بولو نا خاتون جنت ہے اس زمین سے جو کچھ پیدا ہو رہا ہے گنا کپاس گندم چاول بادیاں اس کی مالکہ کون ہے بولو بولو کون مالکہ ہے سیدہ ہے خاتون جنت مالک ہے پھر ہم کس کا کھا رہے ہیں زمان کے ہو تو بولو تو ہم کس کا کار ہیں بولو خاتون جنت کا کار ہے یعنی کتنی گھٹیا سوچ ہے یہ علی رضا تقسیم نہیں کرتا میں کب کہتا ہوں علی تقسیم کرتا ہے اور میں حدیث پڑھتا ہوں میرے پاس کتاب دیر بعد بتائی ہوئی موجود ہے اس وقت دکھائے کر رہا ہوں نبی فرماتا ہے یا علی ان الملائکہ خدا ان الملائکہ خدا و امیر المومنین علی بن ابی طالب کہ جبرائیل سے لے کر قدس تک یہ تمام فرشتے علی کے نوکر یہ جتنے فرشتے علی تھے بولو یہ فرشتہ جس کا ہوا پہ کنٹرول علی کا نوکر جس کا بارش پہ کنٹرول علی کا نوکر جس کا حیات پہ کنٹرول علی کا نوکر جس کا موت پہ کنٹرول علی کا نوکر تو جب فرشتوں کا سردار خود آ کر کہتے ہیں آنا حیات لازم ہے بھائی بولو یہ کام جو ہے جو رزق تقسیم کریں گے تو میکائیل کا کام ہے میکائیل علی کا نوکر ہے لیکن دکھ یہ ہے کہ تو نوکروں کی ولایت کو مانتا ہے مولا کی نہیں مانتا جب میں آگے حدیث طرف دیکھیں آگے حدیث میں ان اللہ زوجک ابنت فاطمہ وجعل صداقه على العرش میری طرف دیکھیں یا علی من مشاء على الارض مبغضا لك علی تیرے سے دشمنی رکھتے ہوئے یہ وہ زمین جو اللہ نے تیری طرف سے میری بیٹی فاطمہ کو حکمات دیا تھا تیرے سے بغض رکھتے ہوئے اس زمین پہ جو چلے گا مشاء حرامن اس کا چلنا ہی حرام ہے آگے نہیں جانا میں بیٹھوں میں آگے نہیں جانا توجہ ہے کہ علی سے بغض رکھتے ہوئے جب زمین پہ چلنے ہی حرام ہے حدیث کا تو میں تیرے بات کر رہا ہوں مجھے ٹیلی فون کر دیں فوٹو سے واٹس ایپ پہ کر دیں مشاء حرام جب علی سے بغض رکھتے ہوئے اس زمین پہ جو اللہ نے علی کی طرف سے خاتون جنت کو حکمات دیا ہے اس زمین پہ بغض علی میں تیری مسجد بنانا حرام ہے تیرا درس بنانا حرام ہے تیری عبادت حرام ہے تیرے روزے رکھنے حرام ہے حضرت سیدہ کونین
ہے جس کی معرفت رکھتے ہوئے اگر ہم اپنے بستر پہ مریں گے تو موت شہادت دوسرا پڑے محمد والے تو وہ حق ہم خطبہ نمبر 3 سے ایک طرف پڑھ رہا ہوں. مولا فرماتا ہے اِنَّ مَحَلِّ مِنَ الْخِلَافَةِ محل الخطبہ من الرہا. مولا فرماتے ہیں کہ میرے علی کا اللہ کی خلافت میں وہ مقام ہے. تو علی ولی اور ہمیں الجھا ہوا ہے. علی ولی الکون ہے, علی ولی الکائنات ہے, علی کل کائنات کا ولی ہے. اور کیا فرماتا ہے اِنَّ مَحَلِّ مِنَ الْخِلَافَةِ محل الخطبہ من الرہا. میرے علی کا اللہ کی خلافت میں, خلافت الہیہ میں, خلافت راشدہ میں نہیں, خلافت عثمانیہ میں نہیں, خلافت بنی عباسیہ میں نہیں, خلافت امیہ میں نہیں, خلافت فلاں میں نہیں, اللہ کی خلافت میں میرے علی کا وہ مقام ہے جو چکی کے 2 پتھروں میں کیل کا مقام ہے. ہمارے ملک میں جانتے ہیں جو دیہاتوں سے اٹھتا رہا ہے وہ تو جانتے ہیں. چکی کے 2 پتھر ہوتے ہیں, ایک منجمد ہوتا ہے, ایک حرکت کرتا ہے, اس کا دار و مدار کیل بھی ہوتا ہے. اگر کیل ہٹا دیں تو چکی کا فنکشن منجمد ہو جاتا ہے, تو دانا پستا ہی. بھائی بولو ایسے مولانا جو کہہ دیا کہ میرا اللہ کی خلافت میں تو یہاں ڈھونڈ رہا ہے, وہ خلافت الہیہ کی بات کر رہے ہیں. اللہ کی خلافت میں میرا وہ مقام ہے جو چکی کے 2 پتھروں میں کیل کا مقام ہے. اب کیل کو اگر ہٹا دیں, بولو دانے کسے گے, چکی چلے گی نہیں. چکی تو نہیں فرما رہے ہیں جس طرح چکی کے 2 پتھروں سے کیل کو ہٹا دے تو کیل کا فنکشن ختم ہو جائے گا. میں علی اگر اللہ کی خلافت میں, اللہ سے نہیں اللہ کی خلافت سے جدا ہو جاؤں تو اللہ کی خلافت منجمد ہو جائے. مولا نے جو مثال دیا کیوں دیا؟ اب چکی کا فنکشن دانے سائیڈ پہ ڈالے جاتے ہیں کہ سنٹر میں؟ بولو یہ پیچھے جو بیٹھے ہیں, بولو زبان کھولو. یہ بھی حدیث ہے کہ جو زبان آل محمد کے ذکر پہ شش کرتی ہے, 14 فرماتے ہیں ہم ضمانت دیتے ہیں اس زبان کو قبر میں کیڑے نہیں پڑے. نیچے جا کر کیل بھی ہے تو نیچے جا کر دانے 2 حصوں میں تقسیم ہیں. کچھ دانے انہوں نے کیل کا دامن نہیں چھوڑا, کچھ دانے انہوں نے کیل کا دامن بولو اور کچھ نے چھوڑ دیا. جنہوں نے چھوڑ دیا ان کا حشر کیا ہوا؟ بولو نا, ان کا حشر کیا ہوا؟ پس گئے. یہی تو بولا کہ اگر میری ولایت سے چمتے رہے پسنے سے بچ جاؤ گے. چلو ڈاکٹر بنا کرتے کون جملہ پڑھتا ہوں. محمد روائی یہ خطبہ نمبر 118 سے قریب ہے. خطبہ نمبر 118 سے اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو مزید ولایت آپ کو پورا رستہ مل جائے. اگر یہ سمجھ میں آ مولا فرماتے ہیں انجا معلا قطب الدائرہ اللہ کی تدور علیہ وعلا بمقام.
یہ دائرات جمع دائرے کی ہے. جیومیٹری کا طالب علم جانتا ہے کہ جب وہ کار رکھی جاتی ہے کاغذ پہ تو ایک دائرہ لگایا جاتا ہے. وہ کار کی سوئی کہاں پہ ہوتی ہے؟ سینٹر میں. چاروں طرف سے دائرہ برابر ہوتا ہے. تو بولا کیا فرق ہے؟ انما انا کتب الدائرہ، کہ جتنے کائنات کے دائرے ہیں، سورج کا دائرہ، سورج چل رہا ہے، چاند کا دائرہ، چاند چل رہا ہے، کہکشاں کا دائرہ، یہ جتنے میں سائنس کا تو میں طالب علم نہیں ہوں، یہ کسی سائنس ماسٹر سے پوچھ جاتا کرنا یہ دائرات کتنے ہیں. مولا فرمایا ہے کہ جتنے کائنات کے دائرے چل رہے ہیں، انما انا کتب الدائرہ، یہ پورے دائرے میرے علی کے گرد گھومتے ہیں. میرے گرد گھومتے ہیں. وعلا بمکانی، میں جہاں بھی بیٹھا ہوں یہ پوری کائنات میرے گرد گھوم رہی ہے. تو علی ولی اللہ ڈھونڈ رہا ہے. اگر علی اللہ کا ولی نہیں تو ولایت کا کنسپٹ ہی کوئی. یہ پوری کائنات میرے علی کے گرد گھومتے ہیں. اور علی سنا دوں توجہ فرمائیں، یہ سمجھ میں آ گئی. اب جو میں آپ کے سامنے سورۃ پڑھے محمد اور آل محمد. یہ حدیث جو بھی میں پڑھ رہا ہوں یہ تفسیر عیاشی جلد 1 صفحہ 16 اور تفسیر قرآن جلد 1 صفحہ 8، یہاں پہ یہ تفسیر مل جائے. توجہ ہے، اگر پوسٹ مین ہوں میں تو حوالہ دینا ہے نا. میری مجبوری ہے تاکہ مجھے نہیں پوچھنا کہ بیعت پڑھنے کے بعد تقوی نے یہ کہا تھا، تقوی نے کچھ نہیں کہا، آل محمد نے یہ کہا تھا. خدا کی قسم سامنے میرے حدیث آ گئی ہے، اگر سمجھ میں آ جائے تو قبر تک نشے رہے. توجہ ہے، نشہ کب؟ نشہ اسے ہی ملے گا جو ولایت کا نشہ چاہتا ہے. تو چھٹے باب فرماتے ہیں قائل اللہ جعل ولایتنا کتب القرآن و کتب جمیع الکتب. یار کیا سمجھا ہے؟ تو یہ 20 سوڑا کر اپنی فیس لے 1.5 لاکھ 2 لاکھ 1.25 لاکھ لے جاتے ہیں. تو یہ آل محمد کے لیے تو دیتی کسی اس لیے تو میرے ساتھ نہیں چاہتا. ان اللہ جعل ولایتنا، اللہ نے ہماری ولایت کو بنایا کتب القرآن. اگر کلی مانے لگے تو پھر قرآن کی کلی وہ کتب جمیع الکتب، اور جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ہماری ولایت تمام آسمانی کتابوں کی کتب ہے. قرآن کی کتب ہماری ولایت، انجیل کی کتب ہماری ولایت، زبور کی کتب ہماری ولایت، تورات کی کتب ہماری ولایت، صحیفہ آدم کا کتب ہماری ولایت، صحیفہ نوح کا کتب ہماری ولایت، صحیفہ ابراہیم کا کتب ہماری ولایت، صحیفہ موسیٰ کی کتب ہماری. یہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں نا ان تمام آسمانی کتابوں کا کتب ہماری ولایت ہے. کیوں؟ ولایتنا ولایت اللہ، ہماری ولایت اللہ کی ولایت ہے. اب علی کی ولایت میں شک کرے گا تو اللہ کی ولایت میں شک آ جائے گا. ہماری ولایت اللہ کی ولایت، اللہ کی ولایت کہ پوری جہاں کتب کا معنی کتب ستارہ بھی ہے. توجہ فرمائیں، یہاں کتب ستارہ بھی معنی ہے. دیکھیے پرانے زمانے میں آپ کو کمپاسیں آ گئی ہیں، سائنس بڑی آگے نکل گئی ہے. پرانے زمانے میں اگر کوئی مسافر صحرا میں سفر کرتا تھا یا سمندر میں تو کتب ستارے کا سہارا لیتا تھا. اگر چلتے چلتے بادل بن جاتے وہیں رک جاتے. اگر 3 دن بادل رہتے سمندر میں کھڑے رہتے، جب تک کتب کا سہارا ضروری ہوگا اس وقت راستہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو مولا کیا فرما رہے چھٹے ماں کہ ہماری ولایت قرآن کا کتب
ہماری ولایت انجیل کا کتب، ہماری ولایت جو تورات کا کتب، ہماری ولایت زبور کا کتب. کیا مطلب ہے؟ اگر قرآن رستہ ڈھونڈتا ہے تو ہماری ولایت سے ڈھونڈتا ہے، اگر انجیل رستہ ڈھونڈتی ہے تو ہماری ولایت سے ڈھونڈتی ہے، اگر تورات رستہ ڈھونڈتے ہے ہماری ولایت، کیونکہ ہماری ولایت اللہ کی ولایت. توجہ ہے؟ وقت بھی 10 منٹ باقی ہے، ایک آدھ جملہ اور پڑھ. بس پڑھنے کے لیے تو جب تک طاقت ہے میں تو حاضر ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. توجہ فرمائیں. اور پھر آگے کیا ہے؟ نوحت الکتب، مولا فرماتے ہیں قرآن، تورات، زبور، انجیل کو اگر عزت ملی تو ہماری ولایت سے ملی. جب براک سے خطبہ نمبر 2 سے پڑھ رہا ہوں تو جو کرتا ہوں صلوات پڑھیں محمد والے. تو جو خطبہ نہیں کرو گے جائے جو براک سے پڑھ رہا ہوں خطبہ نمبر 2. مولا کیا فرماتے ہیں؟ یہاں تو خدا کی قسم وجہ آ جاتا ہے، یہ کلام جب سامنے آتا ہے. نانا مولا فرماتے ہیں لا نموضع سر اللہ، ہم اللہ کے راز کے مقام ہیں. ہم اللہ کے راز کے مقام ہیں. میرے دل میں ایک راز ہے وہ بتا سکتا ہے؟ کوئی بتا دے. تو میرا نہیں بتا سکتا، یہ تو اللہ کے راز ہے. رستہ بتا رہا ہوں، اگر یہ معرفت رکھو گے تو شہادت کی موت آئے گی. نانو موضوع سر اللہ ہے وَلَّا امرہ، اللہ کا میرے پاس موجود ہے. خود بنا بردور سے پڑھ رہا ہوں. ہم اللہ کے راز کے موضع ہیں اور اللہ کے امر کے لاجو ہیں. لاجو کے معنی ہوتا ہے کیپیٹل، دارالخلافہ، عربی میں کہتے ہیں عاصمہ. لاجو، ہم اللہ کے راز کے قلعے ہیں، ہم اللہ کے راز کے دارالخلافہ ہیں، ہم اللہ کے راز کے کیپیٹل ہیں. کوئی بھی ریاست ہو اس کا حکم اس کی کیپیٹل سے نکلتا ہے. یہ تیری سمجھ میری بات ہے. کوئی بھی ریاست ہوگی اس کا حکم جو ہوتا ہے نا، پاکستان کا حکم اسلام آباد سے نکلے گا کیونکہ وہ کیپیٹل ہے. ایران کا حکم جو ہے تہران سے نکلے گا، شام کا حکم دمشق سے نکلے گا، عراق کا حکم بغداد سے نکلے گا. معصوم کیا فرما رہے ہیں کہ نان اللہ جو امر اللہ ہے، ہم اللہ کے امر کے دارالخلافہ ہیں، اللہ کے امر کے لاجون ہیں، اللہ کے امر کے کیپیٹل ہیں. امر اللہ کا ہے، نکلتا ہم سے ہے. اور پھر فرماتے ہیں نحن مورد الارادہ باللہ، ہم اللہ کے ارادوں کی گھاٹ ہیں. اب گھاٹ کو ہر آدمی کیسے سمجھے؟ صحرا میں جو صحراوی جانور ہوتے ہیں نا، وہ تالاب سے یا کسی کا پانی پینے کے لیے گھاٹ پہ جاتے ہیں جہاں پہ مگرمچھ بھی بیٹھا ہوتا ہے. آپ سمجھ میں آ جائے گی، وہ اپنی تلاش میں ہوتا ہے نا، قرآن کی تلاش میں. تو مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ نحن مورد الارادہ باللہ، ہم اللہ کے ارادوں کی گھاٹ ہیں. وہ فکر لمشیت اللہ، اللہ کی مشیت کے گھونسلے ہیں، اللہ کی مشیت کے آلڑے ہیں، آلڑے ہیں. میرے امام نے یہ کیوں فرمایا کہ ہم اللہ کی مشیت کے گھونسلے ہیں؟ دیکھیے جب پرندہ مادہ انڈے میں آتی ہے نا، پہلے گھونسلہ بناتی ہے، جب گھونسلہ بن جاتا ہے اس میں انڈا دیتی ہے، انڈے کی حفاظت گھونسلہ کرتا ہے، انڈے سے بچہ نکلتا ہے، حفاظت گھونسلہ کرتا ہے، بچہ پھلتا پھولتا ہے، حفاظت گھونسلہ کرتا ہے. جب اڑنے کے قابل ہوتا ہے ماں لے کے چلی جاتی ہے. اگر گھونسلے سے بچہ گر جائے تو یا چیل پکڑ لے گی، جو کوا پکڑ لے گا، تو کیا پکڑ لے گی، اس کی موت واقع ہوتی ہے. تو معصوم نے ایسے تشبیہ دے دی کہ اللہ نحنو وفکر لمشیت اللہ، ہم اللہ کی مشیت کے گھونسلے ہیں. کیا مطلب؟ مشیت
آگے بادشاہ صاحب آگے اگر آ گئے ہیں تو بسا نہیں میرے کوئی مشکل نہیں ہے. میں تو ابھی صبح انشاءاللہ 12 بجے جا کر کروڑ سردار بننا ہے. میں تو جب بھی جگہ کے پہنچ جاؤں تو اسی میں وقت کی بھی بات ہے. اگر وہ نہیں آئے تو انتظار نہیں. اگر آگے ہے تو پھر آپ کو جی السلام علیکم. میں قرآن مجید کی آیت پڑھا توجہ فرمائیں. آیت ہے سورہ روم آیت نمبر 27. قرآن مجید پورے کے بہن بارے محمد کا فضائل کیا ہے وہ اس آیت کے بہن کو قرآن کی شکل میں توجہ فرمائیں. سورہ روم آیت نمبر 27. اس سے پہلے ایک حدیث پڑھیں. پوسٹمین ہونے سے آل محمد کا حدیث پڑھیں. مولا کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں فوزن نورنا من نور ربنا کشوائی شمس من الشمس. ہمارا 14 کا نور اللہ سے ایسے ہے جیسے سورج سے اس کی کرنیں ہیں. میں آپ کو 5 منٹ دیتا ہوں کہ سورج اور دنوں میں بات کرتا ہوں پھر اس کے بعد دوسرا ہمارا اللہ کے نور سے ہم ایسے ہیں جیسے سورج سے میں نے پوچھا ابھی مجھے مگر سین آیا ہے میرے پاس ایک جملہ میرے بھائی میرے بہت اجازت میں نے کوئی چھوڑ کے میں بھائی آیت پڑھ دوں کیا صاحب میرے بھائی بہت بدلئی کی میری داخلیہ سے ایسی جلتی ہے 6 سال ہمارے بیٹے کا بھی پڑے رہے بھی دوسرے کا بھی پڑے اور آج مولا کہیں بھی کر رہے ہیں سفید بھی بس مولا کے کوئی جو کرے قرآن کی جب آیت کہتے ہیں آیت پڑھیں اس بات ایک آیت سنیں سورہ روم کی آیت نمبر 27 وَوَلَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. پاک ہے وہ ذات جس نے کائنات کو خلق پھر اپنی طرف لوٹائے گا. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ یہ تجھ میں بڑا آسمان ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ ہو کا مرجع توحید کی طرف جا رہا ہے. اس کا المثل الاعلیٰ آسمانوں میں بھی ہے زمینوں میں بھی ہے. اصل کے معنی میں سیمپل سیمپل نمونہ صرف وعدہ کروں گا شرع نہیں کروں گا. شرع کروں گا لوگ تو کچھ کنفیوز ہو جائیں گے کچھ میری طرف سے فتاوے کو پڑھا دیں نہ میں نے فتوا کسی نے لینا ہے نہ کسی کو کنفیوز کرنا ہے سیدھے سیدھے ترجمہ توجہ ہے. اگر میں حیال اس کی شرح کرتی جس طرح آج کا 2020 کھیلی جا رہی ہے تو آپ کھڑے ہو جائیں کوئی آدمی اس کی ضرورت ہی نہیں کہ آپ زمین میں بیٹھے ہوا بھی ہو جائے. لیکن میں نے نہ اپنا ایمان خراب کرنا ہے نہ میں نے آپ کو کنفیوز کرنا ہے. جس مطلب ولایت میں توحید کی بھی وہ ہے اس پڑھنے والے میں بھی لعنت اور جس کے پہلا ولایت پڑھنے میں تقصیر کی آل محمد کی وہ ہے اس کے پڑھنے والے میں بھی لعنت. وجہ ہے شرح کروں اس کے لیے
آسمانوں میں بھی ہے، زمینوں میں بھی ہے. توجہ ہے. دیکھیے اگر کوئی فیکٹری ہوتی ہے نا، فیکٹری مال تیار کرتی ہے، فیکٹری بنتی ہے، مال تیار کرتی ہے، جبھی مال کو بیچتے بازار میں. اگر مال گھٹیا ہو تو فیکٹری کا بھٹا بیٹھا ہے. یہ دکانوں میں نہیں ملتی، میڈیکل اسٹور پہ سیمپل آتے ہیں دوائیوں. اگر سیمپل گھٹیا ہو، مسل گھٹیا ہو تو اس کا بھٹا بیٹھا ہے. اگر سیمپل اچھا ہو، بولو یار کچھ نہ بولو یار. لاہور والے میں نے سنا میں تو ایک بڑے تقریب نہیں ولایت کے ہاں بڑے بڑے وہ تو خیر جنتوں میں چلے گئے جو آپ کو دینے والے تھے. آپ تو 2020 والے آ گئے ہیں تو وہ بھی آپ نے دینا اور آگے کیا آپ نے جانا ہے. تو آگے یہ رزق آل محمد کا کار ہے، کچھ ہمیں آل محمد کا بھی دفاع ہونا چاہیے. تو اب ہمارا رزق سوال ہوگا نا، صرف اپنے لیے ہی ہوگا کہ میرے لیے باپ آؤ، نہیں آل محمد کے لیے باپ. مال جو ہے وہ بازار میں نہیں جاتا. اور یہ قرآن کی آیت کا ہے. وَلَهُ الْمَثْلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا، کتابوں کا حوالہ بھی میں پیش کرتا ہوں. تفسیر صافی جلد 4 صفحہ 103، تفسیر نور الثقلین جلد 5 صفحہ 393، الاوالی للصدوق مجلس نمبر 10 حدیث نمبر 6. اس میں صرف المثل الأعلیٰ ایک معصوم کو جس کا میں ذکر کروں وہ بتایا. امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا المثل الأعلیٰ، یہ مثل اعلیٰ کیا ہے؟ تو میرے 8ویں ماہ فرماتے ہیں کالا جدی رسول اللہ لے جدی علی، میرے نانے نے میرے دادے سے کہا یا علی انت باب اللہ، یا علی اللہ کا تو وہ دروازہ ہے اللہ نے یوں تعمیروں جس سے گزر جائے گا. یا علی انت روح اللہ، یا نور اللہ، یا علی اللہ کا وہ نور ہے اللہ کی لا یوتھ ہوا جو کبھی بجھے گا نہیں. یا علی انت صراط اللہ، تو اللہ کی طرف جانے والا رستہ ہے. انت طریق اللہ، تو ہی اللہ کی جانب آنے کا طریق ہے. وانت الوصلۃ الی عفوہ ورضا، اللہ کی طرف سے رضی اللہ کا سرٹیفکیٹ تو ہے، رضا کا بھی سرٹیفکیٹ تو ہے، راضی کا بھی سرٹیفکیٹ تو ہے. تو جو ہے نا. اور اس کے بعد میں یا علی انت عین اللہ فی خلقہ، اللہ کی خلق میں جو ہے تو اس کی آنکھ دیکھنے والی آنکھ ہے اور اس کی بولنے والی زبان ہے. وانت المثل الاعلیٰ فی السماوات والارض، یا علی کارخانے قدرت کا آسمانوں میں بھی تو نمونہ ہے، زمینوں میں بھی تو نمونہ ہے، آسمانوں میں بھی تو مسمل ہے. اب جو آدمی علی کے فضائل پہ شک کرے گا تو کارخانے قدرت پہ شک آ جائے گا. کارخانے کے علی پہ شک اگر کرو گے تو کارخانے قدرت پہ شک آ جائے گا. سلطان محمد اور آل محمد. بس ایک جملہ مسائل کا عرض کرتا ہوں. میں نے کہا لاہور میں پورے ہائی کورٹ کی جج صاحبان وکلا یہ سب موجود تھے. مجھے ایک موقع ملا انہوں نے بتایا، وہاں پہ میں نے مقدمہ پیش کیا تھا. وہ مقدمہ آپ کو سنا تھا. چیف جسٹس صاحب میرے سامنے بیٹھے. میں نے عرض کی کہ آپ نے تو بڑے دنیا کے مقدمے سنے ہیں، آج میں آپ کی عدالت میں ایک مقدمہ پیش کرنا چاہتا ہوں. مقدمہ یہ ہے کہ کربلا میں جنگ ہوئی ہے یا کربلا میں ظلم ہوا ہے. مقدمہ یہ ہے. تو ابھی میں اس کی وکالت کر دوں، آپ جج ہے فیصلہ دیں گے. میرے سامنے تو سب کچھ ہو گئے بیٹھے کہاں لاؤ وہ میں آپ کے سامنے پوری مقدمہ پیش کر رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ جب مولا مدینے سے نکلے نا، مولا مدینے سے جب نکلے تو بعد میں محمد بن حنفیہ کو کسی نے کہا تو بڑا جنگجو تھا، باپ کے ساتھ جنگوں میں بڑا شامل رہا ہے، مولا کے ساتھ کیوں؟ تو محمد بن حنفیہ نے صرف یہ جواب دیا کہ
میرا تو جی تھا کہ میں مولا کے ساتھ جاتا، لیکن مولا کے میں انتخاب میں نہیں، حسین کے انتخاب میں نہیں گیا، میرا تو جی تھا۔ تو حسین علیہ السلام کے بھائی کا انتخاب کیا ہوا؟ گھر سے جب نکلے 18 دن کی اصغر میں کیسے انتخاب ہوا؟ یہ میرے وقت 18 دن کے اصغر سے جب گھر سے نکلے تھے، اصغر پہ کیسے انتخاب ہو گیا جب بھائی پہ نہیں ہوا؟ عبداللہ بن عباس سے کس نے پوچھا تھا تو اپنا اصحاب میں سے تھا، تو کیوں نہیں کیا؟ اس کا میرا بھی ٹھیک تھا لیکن حسین کے انتخاب نہیں ہے۔ اصغر پہ حسین نے انتخاب کیوں کیا؟ بس صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام جانتے تھے کہ کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے شام، مستورات بے پناہ نوٹوں پہ ہوں اور ہم لوگ کی نظر پہ ہوں گے، جہاں سے بھی گزریں گے، جس بستی سے بھی گزریں گے، لوگ دیکھیں گے، لوگ کی نظر میں سارا ہوں گے، نہیں لوگ دیکھیں گے۔ لوگ جب دیکھیں گے تو مولا نے کہ میرے ساتھ پہ نظر کریں گے تو یقیناً کہیں گے کہ کربلا میں جنگ ہوئی ہوگی، ہائے 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 ہائے۔ اکبر کے ساتھ پہ نظر کریں گے 18 سال کا، یقیناً کہیں گے کہ کربلا میں جنگ ہوئی ہوگی۔ اور محمد کے سروں پہ نظر پڑے گی، یقیناً کہیں گے کہ کربلا میں جنگ ہوئی ہوگی۔ جناب جس بھی جب حبیب بن مظاہر کے ساتھ پہ نظر پڑی تو کہتے تھے کربلا میں جنگ ہوئی ہوگی۔ جب اصغر کے سر پہ نظر پڑتی نا، اصغر کے سر پہ نظر پڑتی تو یہ نہیں کہتے کربلا میں جنگ ہوئی تھی، صبح من الحزن الی الحزن، تو ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا تھا۔ اس نے کیا کہتے کربلا میں جنگ نہیں ہوئی، کربلا میں ظلم ہوا ہے، خدا جانے کس ماں کی گود سے چھین کے ذبح کر کے لایا۔